बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट, तीन बड़े अहम वाक़यात और एक अफवाह जो है वो यानी कि कोई मामला जो हैं वो सीधे हो गए हैं, ख़बरें ये फैलाई जा रही हैं, तासुर ये दिया जा रहा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ बैरून मुल्क मुकीम जो क़ुव्वतें हैं या बैरूनी क़ुव्वतें जो हैं वो इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने पहुंची हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला जो हैं वो बढ़ाने की या सीधे करने की या जो कह लें कि बातचीत का आगाज़ करने की जो कोशिश हुई है और वो कारगर साबित हुई है। ये कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं और ये तासुर काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर, जो हमारी मार्केट होती है सियासी मार्केट, उसमें ये फैला भी है। तो एक तो ये कि ये ख़बर कितनी दुरुस्त है और कितनी गलत है और जो कराइन क्या बता रहे हैं और मामलात क्या हैं, इस पर जो है वो मेरा ख्याल है कि बात करनी हमारी बनती है। मैं सिर्फ आपको दो तीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो अगर मैं पहले बता दूं तो फिर आपको ये समझना बड़ा हमें आसान हो जाएगा कि ये चीज़ें जो हैं ये ख़ास कर फैलाई जा रही हैं। मैंने आपसे एक, मेरा ख्याल है कि कल भी और आज भी, यानी जो हमने पिछला जो जिक्र किया था व्लॉग में जो गुफ्तगू थी, उसमें मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो अरसलान खालिद साहब हैं, इन्होंने एक आप पर एक बड़े आला अफसर को एक थद्दा भिजवाया है एक प्रेजेंटेशन का कि जी के हमारे दरमियान गलत फहमियाँ ये है वो है। उसकी इमरान खान साहब ने भी लास्ट नाइट अपनी वो खिताब में बात की इशारतन कि जी के पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो क्या उसको कहते हैं कि गलत फहमियाँ पैदा करने की जानबूझकर कोशिश की गई। इमरान खान साहब अपने खिताबात भूल गए हैं। मीर जाफ़र और मीर सादक किसको कहते रहे हैं जी। और ये जो मैंने आपको बताया भी था कि जो एक ऑफिसर हैं, मैंने दो वाक़यात आपको बता दूं कि अरसलान खालिद साहब को तो मैंने बता दिया कि क्या जवाब दिया गया था कि हम एहसान फरामोश नहीं है। इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके गए थे, जो उनकी नाकामियाँ थी, बेल आउट किया है पीडीएम ने, नून लीग ने, पीडीएम ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। तो ये आप पारा की तरफ से जवाब था अरसलान खालिद एंड फैमिली को कि हम बिट्रे नहीं करेंगे और किसको, मतलब किसकी कुर्बानी देके किसको लेके हम, तोहफे को जिसको पहले से भुगत रहे हैं हम। तो ये जवाब था। और उससे पहले जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एक कोर्स था जिसमें नदीम रज़ा साहब, मेरा ख्याल है नदीम रज़ा साहब ही उनका नाम था, जो थे 4 स्टार जनरल थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। उस कोर्स में एक सेनेटर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जब वो उनसे बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलने की उन्होंने कोशिश की तो उन्होंने, ये पुरानी बात है, पुरानी 5-6 महीने पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा कि जी कि हम तो मीर जाफ़र मीर सादक हैं, किन से भाई आप ये मोहब्बत की पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। फिर अगला सेशन जो था उसमें जनरल बाजवा साहब, उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो आए थे। तब भी उन्होंने यही बात की थी कि जी कि देखें हमारे साथ क्या, उन्होंने कहा, बाजवा साहब ने उस सेंटर को, उन्होंने चूंकि नदीम रज़ा साहब वाला वाक़या बयान किया कि सर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई आपका लीडर कहता फिर रहा है। फिर बाजवा साहब ने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा कि जी कि जब मुझसे मिलने की इन्होंने बात की तो जब मिले तो मैंने कहा कि जी मैं मीर सादक हूँ या मीर जाफ़र हूँ। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा नहीं वो तो मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कह रहा था। तो ये गलत फहमियाँ, और फिर बाजवा साहब जिस तरह करते हैं, फिर हाफिज़ साहब के बारे में जो बातें इन्होंने की, जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, फिर जिस तरह करके इन्होंने ट्रेंड चलाए, ये हमें तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, ये उनको नहीं बना सकते जिनके खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे थे। तो एक तो ये बात हो गई कि मैं अब इत्तलान आपको बता रहा हूँ कि जब इस तरह की अफवाह ज़्यादा मार्केट के अंदर फैल गई कि इमरान खान साहब के और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोई बैरूनी क़ुव्वतें हैं या बैरूनी अनासर जो हैं वो, पाकिस्तान में बैरूनी अनासर का बड़ा हाथ होता है। तो वो, क्योंकि इमरान खान साहब ने अमेरिका की बड़ी लॉबिंग फर्म जो हैं वो हायर की हैं, वो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब एक्टिव हुए पड़े हैं, वो रॉबिन राफेल एक्टिव हुई पड़ी हैं, तो और भी बहुत से लोग जो हैं वो एक्टिव हैं। तो कोई ना कोई हो सकता है कि इमरान खान साहब का फ्लूक लग जाए। तो मैंने जब पता किया और ये बड़े क्लोज सर्किट के लोगों से मैंने ये बात की और पूछा कि जी कि क्या राब्ते बहाल हो गए हैं, मबता फिर सच्चियाँ साबित हो रही हैं।
تو انہوں نے کہا جی کہ آج کی تاریخ تک ابھی تک تو نہ ہے، دو ٹوک نہ ہے، اور وہ کون سا ذریعہ اور وہ کون سا واسطہ ہے جو عمران خان صاحب نے یوز نہیں کیا، ہمارے صدر مملکت سے لے کے پتہ نہیں کیڑا کیڑا، تو ہماری طرف سے تو آج کی تاریخ تک جب یہ رات کے تقریباً میرے کوئی 10 منٹ پہلے بات ہوئی ہے، آپ 11 بجے کا ٹائم لگا لیں کہ 6 اپریل 2023 رات 11 بجے تک اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا۔ اور اس بات کو سپورٹ کیا کر رہی ہے سر؟ کاروائیاں۔ ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، آپ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح، آج انہوں نے اپنے پروگرام میں، سنو ٹی وی کے اوپر وہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں خبر بریک کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ جو ہیں اپنے آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ایک دم سے وہ جو پینترا بدلا ہے، اگر آپ نے وہ نوٹ کیا ہو، وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کا کیا کام ہے کہ پارلیمان کے معاملات میں وہ چلے۔ اب یہ میں نے اس کو بڑا غور سے نہیں دیکھا، یہ میں نے ضمناً ذکر کر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں کہنا چاہ رہے۔ بظاہر سرسری سا اگر آپ دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو پھر وفاقی حکومت کا یا پاکستان کی پارلیمان کا جو سٹانس ہے وہ اس طرف گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کہ پارلیمان کی سائڈ کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے وہ کسی شرارتی بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ پرانے کلپ نکال کے چلاتے ہیں، وہ جس طرح عمران خان صاحب کا، فواد چوہدری صاحب کا کلپ چل رہے ہوتے ہیں پرانے، کہ وہ جب قاسم سوری صاحب کے معاملے کے اوپر جب نوٹس لیا گیا تھا تو جی پارلیمان کی یہ ہو گیا، پارلیمان کا وہ ہو گیا، تو اب ان کو پارلیمان جو ہے وہ بری لگ رہی ہے، سپریم کورٹ اچھی لگ رہی ہے، یہ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ کڑچ ہونے والی ہے، اور وہ تو ویسے بھی وہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کنڈے تو پی ہوئی ہے، نکر تو لگی ہوئی ہے کہ جب چاہے وفاقی حکومت وہ پاسا پلٹنا چاہے، پانسا پلٹنا چاہے تو یوں کر کے پلٹ دیتی ہے۔ تو حبیب اکرم صاحب کی یہ والی خبر ہے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آزاد کشمیر کی حکومت دو کام جو ہیں وہ اگر ہوئے ہوتے یا دو کام نہ ہوئے ہوتے تو شاید آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ بچ جاتی۔ حبیب صاحب کی خبر جو ہے وہ میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کرائن یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جانے والی ہے۔ کیوں سر؟ کہ 400 بندہ جو پکڑا ہوا ہے ان میں سے 100-150 جو ہے وہ پشتون ہے، باقی سارے کشمیری ہیں۔ وہ جو KJLF کے لوگ تھے وہ ادھر سے پیسے دے کے انہوں نے لائے، اور جو 18 مارچ کو جو فساد پڑا اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر، کچھ اسلام آباد پولیس کے اندر کے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ انفارمیشن لیک کر رہے تھے، بلکہ مس گائیڈ کر رہے تھے۔ کچھ جو ہے وہ آزاد کشمیر سے جو کمک آئی ہوئی تھی وہ سارے کے سارے پکڑے گئے ہیں، اور یہ لگ رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ GB کی بھی ویسے اگر آزاد کشمیر کی جائے گی تو پھر GB کی حکومت بھی نہیں بچے گی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ان دو حکومتوں نے عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دا وے جا کے پروٹیکٹ کرنے کی اور پاکستان کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ GB کی گورنمنٹ نے تو مطلب اخیر کر دی نا کہ وہ پولیس کے سامنے کھڑی ہوگی ان کی پولیس، اگرچہ ہمارے IG کہہ رہے ہیں پنجاب کے کہ نہیں جی ہمیں کوئی چیلنج نہیں تھا، لیکن تھا، ان کا یہی کہنا بنتا ہے کہ نہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن GB کی پولیس سیدھی ہو گئی تھی پنجاب پولیس کے ساتھ زمان پارک میں۔ تو ایک یہ دو واقعہ۔ تیسرا واقعہ کہ یہ جو تھی وہ سافٹ انگیجمنٹ کر رہے تھے اپنی طرف سے کہ مطلب دھیرج کے ساتھ چلیں، سپریم کورٹ کے ساتھ معاملہ، یہ وہ سمجھے نا بات اس کو، تو آگے سے الٹ پڑ گیا کام۔ تو اب وہ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ کیوں سیدھی انگلی نال نہیں نکلنا، ہم دید لحاظ مروت کے ساتھ چل رہے تھے، اور یہ جناب ہمارے ساتھ فنکاریاں لانیاں شروع کرتی ہیں انہوں نے، ہیں جی، تو ایڈے ناڈے ہاں کتے رہندے نہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کو جہاں جہاں سے سپورٹ ہے، وہ پاکستان کا کوئی دستوری قانونی ادارہ ہو، وہ پاکستان کی بیوروکریسی ہو، وہ آزاد کشمیر کی حکومت ہو، وہ یا GB کی حکومت ہو، سر وہ نہیں بچے گا۔ جو خان کا ساتھ دے گا وہ نہیں بچے گا، یہ کرائن بتا رہے ہیں۔ اب ان حالات میں اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پینگیں محبت کی بڑھ رہی ہیں اور جناب ان کو سب اچھا ہے کہ رپورٹ ہے کہ آؤ جی کریں اور پرانے محبتیں پھر وہی مطلب باغ و بہار ہو، تو سر یہ کام نہیں ہو رہا، آج کی تاریخ تک نہیں ہو رہا۔
علی امین گنڈاپور گرفتار ہو چکے ہیں، اور یہ گرفتاری انہوں نے، وہ پھر لمبی داستان ہے کہ وہ انہوں نے سرنڈر کیا کیونکہ ان کو خوف تھا کہ مجھے پکڑ کے مقابلے میں نہ پار کر دیں، کیونکہ انہوں نے فائرنگ بھی کی تھی ڈی آئی خاں میں، بکر میں، ایک پولیس کی چیک پوسٹ کے اوپر، اور یہ اسٹیٹ کو سیدھے ہوئے پڑے ہیں. یہ مطلب جہاں پر اسٹیٹ مطلب سمجھتے نہیں کہ اسٹیٹ بھی کوئی چیز ہے، اسٹیٹ کو ٹوکری کر دیا. تو ان کی گرفتاری جو تھی، پھر وہ آڈیوز ویڈیوز کالیں شالیں بڑا کچھ ہے ان کے خلاف. تو ایک یہ گرفتاری بھی بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب اچھے والا ماحول نہیں ہے. آزاد کشمیر کی حکومت جانے والی ہے، جی بی کی حکومت جو ہے وہ بھی اس کے بعد اس کی باری ہے. یہ جو ہیں ہمارے شہباز گیل صاحب، یہ عمرے کے لیے ادائیگی کے لیے جا رہے تھے، ایئرپورٹ پر دھر لیے گئے، اور ان کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کے اندر جو ہے وہ میوٹنی کروانے والے جو خطابات ہیں وہ یہ فرما رہے تھے. ضمانت اگرچہ ان کی ہو چکی ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے سب اچھا نہیں ہے. میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ اندر کھاتے جناب کے کوئی ان کی ساتھ ڈیل ہو رہی ہے، ان سے کوئی ڈر گیا ہے، ان سے کوئی سمٹ گیا ہے، سر وہ والا ماحول نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لیے قبولیت کا کوئی مقام نہیں ہے. عمران خان صاحب کو بھگت چکے ہیں جو لوگ، وہ دوبارہ یہ تجربہ کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہیں. سر کچھ اور بھی انفارمیشنز ہیں وہ میں نے روک لی ہیں، میں جان بوجھ کے وہ نہیں دے رہا. ایک یہ دیکھیں نا، ایک اور بات یہ ضمناً میرے ساتھ ذکر آ گیا، خبر صاحب نے پڑھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں 600 پاکستان کے بزنس مینوں کو 300 ارب ڈالر کے قرضے دیے، 0% جو ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر. یہ قائمہ کمیٹی جو ہے خزانہ کی، یہ آج اس میں انکشاف ہوا ہے. اور مطلب یہ خالہ جی کا واڑا ہے، ملک ہے کہ کی ہے. آپ یہ حساب لگائیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے ساتھ کر کے کیا گیا. اور یہ جو 600 بزنس مین ہیں کون ہے، لسٹ نکالنی چاہیے میرا خیال ہے گورنمنٹ کو، اور اسٹیٹ بینک کو جاری کرنی چاہیے، جن کو یہ سارے قرضے جاری کیے گئے ہیں اور جن کاموں کے لیے یہ قرضے لیے گئے تھے وہ کام بھی نہیں کیا. کسی نے مشینری رپورٹ کرنی تھی، کسی نے کچھ کرنا تھا، کسی نے فلاں پروجیکٹ لگانا تھا. سر عمران خان صاحب کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے کہ وہ جو کہا کرتے تھے کہ بڑے چور کو اسمبلی میں ڈال دیتے ہیں، چھوٹے چور کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، خود انہوں نے کیا کیا ہے. تو ریاست عمران خان صاحب کو بھگت چکی ہے. ریاست کی طرف سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. اور کوئی شخص کہتا ہے کہ میری ریٹائرمنٹ جو ستمبر سے میں ہو رہی ہے اس سے پہلے الیکشن ہوں گے، سر اس شخصیت کو بھی کہ وہ جو ضد ہے اس کو بھی سبق سکھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. تھوڑے کو کہا ہوا کم کہا ہوا زیادہ جانے، اور اس کو ذرا سمجھیں کہ میری بات کا مطلب کہا ہے اور بات کہاں تک جا رہی ہے. سر عمران خان صاحب کے سہولت کار ہوں، عمران خان صاحب کے طلبگار ہوں، سر کوئی نہیں بچے گا، سب پھڑے جائیں گے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.